بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشکول معرفت. حسن خاتمہ کا نسخہ نمبر 7. اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا اور ان سے محبت کرنا صرف اللہ کے لیے. بخاری شریف کی 2 روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل مذکور سے حسن خاتمہ کا فیصلہ مقدر ہو جاتا ہے. پہلی روایت اہل ذکر یعنی صالحین اور اہل اللہ کی شان میں حدیث وارد ہے کہ ایک شخص مجلس ذکر میں صالحین اور اہل اللہ کے مجمع میں کسی حاجت سے جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. اللہ تعالی نے ملائکہ سے ان ذاکرین کی مغفرت کا اعلان فرمایا تو ایک فرشتے نے کہا کہ یا اللہ مگر فلاں شخص تو کسی ضرورت سے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا، وہ خطا کار بھی ہے. ارشاد ہوا کہ ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، یہ ایسے مقبولان حق ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم اور شقی نہیں رہ سکتا. وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ، میں نے اس کو بھی بخش دیا. حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری فتح الباری میں فرماتے کہ ان جلیسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالی به عليهم اکراما لهم. تحقیق اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا انہی کے ساتھ درج ہو جاتا ہے تمام ان نعمتوں میں جو ان پر اللہ فضل فرماتا ہے، اور یہ اہل اللہ کا کرم ہے. جیسے معزز مہمان کے ساتھ ان کے ادنا خدام کو بھی اعلیٰ نعمتیں ان کی طرح دے دی جاتی ہیں. دوسری روایت بخاری و مسلم میں کہ 3 خصائص جس میں ہوں گی وہ ان کی برکت سے ایمان کی حلاوت پائے گا. نمبر 1 جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہوں. نمبر 2 جو کسی بندے سے محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر 3 اور جو ایمان عطا ہونے کے بعد کفر میں جانا اتنا ناگوار سمجھے جیسا آگ میں جانے کو. ایمان پر خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ محبت اللہ والوں ہی کے ساتھ اعلیٰ اور کامل درجے کی ہوتی ہے. بس اس کا کامل نسخہ کسی اللہ والے سے محبت کرنا ہے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر تحریر کرتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت جب ایک مرتبہ عطا ہو جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں لی جاتی. یہ شاہی عطیہ ہے، شاہ کریم عطیہ دے کر کبھی واپس نہیں لیا کرتے. بس اللہ والوں کی محبت سے حلاوت ایمانی کا عطا ہونا اور اس پر حسن خاتمہ کا عطا ہونا نہایت واضح ہو گیا. اللہ والی محبت کی 5 شرطیں. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے محبت خالص اللہ والی جب ہوتی ہے لا يحبه لغرض وعرض وعوض ولا يشوب محبته حظ دنیوی ولا امر بشری. نمبر 1 یہ محبت غرض سے نہ ہو. نمبر 2 سامان دنیاوی مطلوب نہ ہو. نمبر 3 معاوضہ مطلوب نہ ہو. نمبر 4 دنیاوی لطف مطلوب نہ ہو. نمبر 5 بشری تقاضے سے پاک ہو. حلاوت ایمانی کی 5 علامات. نمبر 1 استلزاز الطاعات، عبادات میں لذت ملتی ہے. نمبر 2 ایثارها علی جمیع الشہوات، تمام خواہشات پر طاعات کو ترجیح دیتا ہے. نمبر 3 تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے میں ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے. نمبر 4 تجرع المرارات فی المصیبات، ہر مصیبت میں صبر و رضا کا گھونٹ پی لیتا ہے. نمبر 5 الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر حال میں اپنے مولا کی قضا پر راضی رہتا ہے، اعتراض اور شکایت نہیں کرتا، نہ زبان سے نہ قلب میں. واز محاسن اسلام میں ہے کہ ہندو آریوں نے جب سارے مسلمانوں کو ہندو مذہب میں لانے کی تحریک چلائی تو وہ لوگ جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے تھے ان کو سخت مایوس کرتے تھے. چنانچہ کانپور میں ایک موقع پر کسی نے کہا کہ اتنے جوتے سر پر لگاؤں گا اگر تم نے اسلام کے خلاف کوئی بات کی. تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ ہم مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور دہلی کے آریہ مرکز کے دفتر میں رپورٹ آئی کہ ہمارا اثر ان لوگوں پر بالکل نہیں ہوا جو کسی اللہ والے سے تعلق رکھتے ہیں. یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. ترجمہ ایک زمانہ اولیاء اللہ کی صحبت 100 سال کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے. اس لیے ان کی صحبت سے ایسا یقین اور ایمان عطا ہوتا ہے کہ جو مرتے دم تک سلب نہیں ہوتا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کا یہی مطلب بیان کیا کہ صحبت اہل اللہ سے قلب میں ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جس سے خروج عن الاسلام کا احتمال نہیں رہتا، خواہ فسق و فجور ہو جاوے مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مردودیت تک نوبت نہیں پہنچتی. لیکن اس کے برعکس ہزاروں برس کی عبادت شیطان کو مردود ہونے سے نہ روک سکی. یہی معنی ہے اس شعر کے. یک زمانے صحبت با اولیاء، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز جو مردودیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے وہ 1000 سال کی اس عبادت سے بڑھ کر ہے جس میں اثر نہ ہو.